خطاؤں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک پر نماز کے بارے میں کچھ خصوصیات مختلف پہلو بیان کیے گئے اور چند ضروری مسائل زیر بحث ہوئے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیہ کریمہ کا اختتامی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، یعنی نماز اور اس کے جو لوازمات ہیں، خشوع خضوع وغیرہ، تعدیل ارکان وغیرہ، قومہ اور جلسہ کے مطابق، سنت رسول کے مطابق ٹھہر کر ارکان نماز کو ادا کرنا، ان ساری باتوں میں اللہ کی یاد ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو حکم دیا قرآن پاک میں نماز کا، اقیم الصلاۃ کہا کہ نماز کو قائم کرو، رکوع اور سجود کی بات کی، باقی انداز نماز کا نہیں بتایا، طریقہ نہیں بتایا، نماز کے ارکان عنوان نہیں بتائے، تو کیا وجہ ہے؟ قرآن تو ادھوری بات نہیں کرتا، قرآن تو پوری بات کرتا ہے۔ تو پھر نماز کے چند پہلو جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ضروری ہیں، واجب ہیں، فرض ہیں، طریقہ وغیرہ، وہ تو رسول اللہ نے بتائے، قرآن نے حکم دیا۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ جب رب بات کرتا ہے، رب کی بات کی تشریح محمد مصطفیٰ کرتے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کوئی حکم دیتا ہے تو رب کے حکم کی بعینہ تعمیل جو منشاء خداوندی میں ہوتی ہے، اس کو پورا اگر کائنات میں کوئی کرتا ہے اور طریقہ بتاتا ہے، وہ زہرا کے بابا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی مسلک والے کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب تم نماز کا طریقہ جو اپنائے بیٹھے ہو کیا کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے سنت رسول ہے، سنت رسول ہے۔ کوئی دعویٰ کرنے کا یہ حق نہیں رکھے گا، نہ حق رکھنے کی جرت کرتا ہے، نہ جرت کرے گا کہ میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح نماز کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ ایسی بات کوئی جرت نہیں کرے گا۔ جو بھی بات کرے گا وہ کہے گا کہ میرے پاس سنت رسول کی ایک سنت آئی ہے، طریقہ مصطفیٰ کی، میرے پاس جو نماز کا طریقہ ہے وہ سنت رسول ہے، وہ سنت رسول ہے۔ اب نماز حکم خداوندی ہے، نماز حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو طریقہ محمد مصطفیٰ بتلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ادھر ایک بات آشکار ہو گئی، واضح ہو گئی کہ نماز کے حکم سے پہلے اگر نماز کا طریقہ کوئی جانتا ہے وہ محمد
मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। सुभान अल्लाह। तो किसकी ज़ात है? वो तेरे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला, सिफ़ात ज़ाती, आपका मकाम व मर्तबा है। बाकी जितने भी सहाबा हैं, क्योंकि अव्वलीन खिताब कुरान में सहाबा को है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू से मुराद अव्वल मुखातिबीन सहाबा इकराम हैं। कौन हैं? सहाबा। तो उन्होंने पूछा, बुखारी की हदीस है, आप हम क्या नमाज का क्या मतलब है, क्या पढ़े, नमाज क्या है? क्योंकि मादा एक ही है, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। दुरूद के वक्त भी आके पूछा कि दुरूद क्या है, और नमाज के वक्त भी कि मादा इश्तिकाक एक ही है दोनों का। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो तो राम दुरूद का हुक्म है, वो भी बतला दें, अब नमाज का हुक्म हुआ है, ये भी बतला दें। बुखारी की हदीस है, बुखारी में आता है नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सुभान अल्लाह। जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते। अब एक रोयत कहते हैं, रोयत हलाल कमेटी सुना उसी का पाकिस्तान में खड़ा नहीं होते फिर सुने नहीं तो ईदा शीदा ते चंगा हर बंदे पता होना है, रमजान के खा गए थे कटा गए, समझ आ ही जाती है फिर। रोयत कहते हैं देखने को। रोयत किसको कहते हैं? ये उसी से रायतुमूनी, जिस तरह कमा तशबीह है, जिस तरह के रायतुमूनी मुझे देखते हो, कमा वैसे ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा 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 कमा, जैसा के तूने भेजा इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दुरूद, ऐसा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज। सुभान अल्लाह। कमा जब आ जाए उर्दू में इसका माना होता है जैसा के। उर्दू में क्या माना होता है? जैसा कि, जिस तरह के, ऐसे माना होता है कि कमा ये वही है, कमा जैसा के रायतुमूनी मुझे देखते हो, उसल्ली जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ। मतलब क्या हुआ कि नबी वो होता है जिसको देखा ना जाए तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। सुभान अल्लाह। सहाबी की नमाज मुकम्मल नहीं होती। भाई बात समझे, गौर करें इस बात पर कि देखा जाता है मोहम्मद मुस्तफ़ा को। अब रोयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह को देखना ईमान का हिस्सा हुआ या ना हुआ? ऊंची आवाज से बोलें। सहाबी के लिए जरूरी है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे को देखे फिर नमाज पढ़े। पहले तक के आपे शुरू ना हो जाओ, या पे कोलो ही शुरू कर देता काम ना। सरकार फरमाए, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, जो तालीम अरकान मैं अदा करता हूँ, जो तरीका मैं अपनाता हूँ, तरीके मेरे अपनाते जाओगे, इबादत रब की होती जाएगी। सुभान अल्लाह। तरीका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज होती है, खुदा की बंदगी होती है, खुदा की कुर्ब का जरिया बनती है। रसूलुल्लाह की अदाएं, जिसकी अदा तुझे मुझे उठा के अल्लाह के कुर्ब पे कर देती है, करीब कर देती है, जिसकी अदा करीब करती है वो मुस्तफ़ा कितना करीब होगा। वो खुद खुदा के कितना बोले थोड़ा करीब होगा कि जिसकी अदा मैं और आप अपनाएं तो करीब हो जाती हैं और मुनफरिद हो जाते हैं, मुकर्रम हो जाते हैं, मुशर्रफ हो जाते हैं। तो वो खुद कितना करीब होगा कि जिसकी अदाओं को अल्लाह ने दीन बना दिया, नमाज बना दी, तरीका इस्लाम बना दिया, शरीयत मुतहरा। आप और मैं, दुनिया भर के इंसान, सहाबी से लेकर आखिरी उम्मती मुसलमान तक, सब शरीयत के ताबे हैं, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ताबे है। मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते शरीयत, बड़े से बड़ा बंदा नहीं कर सकता, लेकिन रसूल चाहे तो तब्दील है। भाई शरीयत रसूलुल्लाह के अदाओं का नाम है, तब्दील नहीं होती। शरीयत होती वही है जो रसूल करता है। वो क्या होती है? बोले थोड़ा ठीक है, अगर रोजा नहीं रखे तो फिर बोलो। शरीयत होती है जो रसूलुल्लाह का तरीका होता है, वो शरीयत होती है। शरीयत घर है रसूल। आप और मैं दुनिया का मुसलमान काबे के तवाफ करके आ जाए, सही करे, सफा मरवा की जमजम पिए, मुसल्ला इब्राहिम पर, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़े,
اور مسجد نمرہ چلا جائے، مزدلفہ جائے، یہ کرے وہ کرے، وقوف عرفہ کرے، حاجی کہلوائے گا۔ حاجی کیا کہلوائے گا؟ کہتے ہیں جی حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب سے ملیں، حاجی کہلواتا ہے۔ یہ سارے ارکان کرنے سے آپ اور میں حاجی کہلواتے ہیں۔ محمد کرتے تو حج بنتا ہے، حاجی نہیں بنتا، حج بنتا ہے۔ آپ اور میں کریں تو حاجی، وہ کریں تو حج، وہ کریں تو حج بنتا ہے، حج کے طریقہ بنتا ہے۔ آپ اور میں پڑھیں تو نمازی بنتے ہیں، رسول اللہ کریں تو نماز بنتی ہے۔ اونچی آواز سے بولیں، نماز بنتی ہے، وہی ادا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں تو آج نماز بنتی ہے، حج بنتا ہے، صوم بنتا ہے، روزہ بنتا ہے۔ آپ اور میں کریں تو نمازی ہیں، حاجی ہیں، ہم شریعت کے ماتحت ہیں، شریعت سے نکل نہیں سکتے اور شریعت رسول اللہ سے نکل نہیں سکتی۔ جو رسول اللہ ادا اپنا لے، حکم دے دے، شریعت بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا بنتی ہے؟ شریعت۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جو مسلک والے آپ بیٹھے ہیں، جس کو مسلک مرضی یا ذہن میں رکھیں، پڑھیں سنیں پڑھا کریں، لیکن جتنے بھی مسلک ہیں مسلمانوں کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں، وہ سب مرنے کے بعد اپنے میت کو نہلا کر کیا دیتے ہیں؟ وہ نہلا کر کفن دیتے ہیں۔ تو سیدھے نہیں دے ہوں، ننگا تب نہیں ہوں جی، بولو پریشان ہو گئے بھائی، کیا دیتے ہیں؟ کفن دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں میت پر جو کفن مرنے کے بعد اس کو پہنایا جاتا ہے، مرد کی 3 چادریں، عورت کی 5 چادریں، 5 حصے ہوتے ہیں، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا حکم ہے۔ حکم برابر ہے، ہم عمل اس طرح کرتے ہیں جس طرح قرآن میں حکم ہے۔ کیوں؟ فرق کوئی نہیں، یہ خاموش قرآن ہے، محمد بولتا ہوا قرآن ہے۔ کیونکہ قرآن نے خود آ کر نہیں کہا کہ میں قرآن ہوں، محمد مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکلا، محمد نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ، تھوڑا سا ہم نے حاضری پیش کی کملی والے کی بارگاہ میں۔ آپ شریعت گار ہیں، شریعت آپ کے ماتحت ہیں، جب سے جو حکم آپ نافذ کر دیں وہ واجب العمل ہے، کسی کو کوئی وہاں سے کنارہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تخفیف کر سکتے ہیں۔ ایک طویل بات تھی، طویل موضوع ہے، اس پر دلائل بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ نے کیا تخفیف کی ہے شریعت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے وہاں سے رک جایا کرو۔ شریعت اس چیز کا نام ہے، حدیں بندی ہے۔ حد کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہے، ٹھیک ہے، حد بندی ہوتی ہے، حد ہے۔ آج کل جس طرح حد ہے، حد ہی ہے، پھر ویسے تو سب مزہ نہیں، میں خود مزہ لے اس گل کا جی میرے ذہن چاہیے، تسی بھی لوگو ایک حد ہے، ویسے حد ہی ہے، لاہور گڈے اڑاؤ تے تھے نہ اڑاؤ، حد ہی ہے ویسے۔ ادھر جائز دے، میں اس کی جائز ناجائز پر بات نہیں کر رہا، اور بھائی میں اس کے جائز ناجائز ہونے پہ بات نہیں کر رہا، حد ہے، ادھر اڑا سکتے ہو تم، یہاں تم اڑا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں، اس کو کہتے ہیں ایک چیز کے مکان کے بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ شریعت میں ایک موقع آتا ہے کہ مکان بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ یہاں نماز پڑھو، ایک نماز 700 نمازیں اور 50 نمازیں 70 گنا تک بڑھا کے دیا جاتا ہے ثواب، اور رمضان آ جائے تو پھر اور بڑھ جاتا ہے، اور یہی نماز رمضان بھی ہو، نماز بھی ہو، سامنے کعبہ ہو، ادھر جا کے پڑھی جائے ثواب بھی ڈبل سے ڈبل ہو جایا کرتا ہے۔ شریعت میں تو ہم نے سنا تھا مکان بدلنے سے حکم ہے بدل جاتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں انہوں نے ثابت ہی کر دیا کہ جگہ بدلنے سے ادھر جائز ہوتی ہے، یہاں ناجائز ہوتی ہے، یہاں ناجائز ہے وہاں جائز ہے، جس جانے کتھے جاوے۔ تو یہ بھی عجیب ہی مخمصہ ہے، آگے کعبہ ہے پیچھے بت خانہ۔ بیدم نے ایک شعر کہا تھا عجیب مخمصہ ہے، آگے کعبہ ہے پیچھے بت
صاحب غور کرتے اس عمل پر، اگر صاحب ہو یا صاحبہ ہو جو بھی ہو، ساغل اپنے اس کارنامے جو سر انجام دیا غور کرتے، وہاں بھی اگر ڈور پھر گئی نا، قتل تمہارے ذمہ ہوگا، ثواب اور عذاب کا ذمہ تمہارے سر ہوگا، جواب کا محشر میں اللہ کو آپ نے دینا ہوگا کہ قتل عام کی اجازت تم نے دی ہے۔ میں شریعت کے حلال اور حرام اس بڈھے پر نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے؟ بہت علماء بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کا حلال حرام کی بات ہی نہیں، ایک قتل کی بات ہے، مرنے کی بات ہے۔ کل ایک بندے نے پھریا کہ نہ پھریا، میں نے تو ویڈیو دیکھی ہے، شاید پرانی ہے یا نئی ہے، بالوں والا تھا تو پھر کی گردن تھے تو گیا پھٹ گیا گلا، ٹھیک ہے؟ جو ضروری احکام ہے، ضروری چیزیں ہیں ہمارے ملک میں، اللہ کرے ہمیں وہ بروے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی پسند پسندہ بھی تھئی نے، اسی بھی تھئیاں، ملک بھی تھئیے، پہلے ملک کا ٹھیک کرو تے پھر میلے ٹھیلے بھی منا لے وانگے، مل کے سارے منا لے وانگے۔ قوموں جو مر رہی ہے بھوکا نہ تسی میلے ٹھیلے نہ لگ جائے، اللہ کرے غیرت عطا فرمائے، آمین نہیں کہہ دے۔ تو چلتے ہیں واپس اپنے موضوع پر۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اس کا نام ہوتا ہے شریعت، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ شریعت۔ آپ حکم دیں، آپ ایک عمل کر دیں، اور یا کوئی بندہ ایک عمل کر رہا ہو، رسول دیکھ رہے ہو، خاموش ہو، اس کو حدیث موقوف اور اس کو متفق علیہ اس طرح مختلف نام ہوتے ہیں۔ تین اقسام ہیں موٹی حدیث کی، یا سرکار حکم دیں خود نہ کریں، خود نہ کریں۔ رسول اللہ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دینا کس کو ضروری ہے؟ غریب کو، اور غلام کو نہیں دے سکتے، غلام کو نہیں دے سکتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بچوں کو آپ زکوٰۃ ہے بولے سارے نہیں دے سکتے، غلاموں پر زکوٰۃ ہے اور نہیں لگنی، خاتمہ نوکر بندہ کیا زکوٰۃ لے لے، تنہا بدا زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولو پھر بھائی، ضروری مسائل بھی تو سنے نا۔ تنہا بڑھاؤ، اس کو ویسے بینیفٹ عطا فرماؤ۔ شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ غلام پر، بندے پر، نوکر پر نہیں لگتی۔ نبی علیہ السلام زکوٰۃ پہلے تو آپ پر واجب نہیں ہوئی، جو آتا فرماتے نکل جا، ایک قانونی خزانہ ہے، محمد رسول اللہ کے گھر میں سجدہ نہیں ہے، یہ جو بھی آتا مانگنے والوں کو عطا کر دیتے۔ عکاظ کے اس قبیلے میں اور اس میلے میں، عکاظ کے قبیلہ میلہ، مشہور میلہ لگتا تھا عکاظ کا، وہاں سرکار کائنات تیرے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکان بھی کرنے ہیں، تجارت بھی کرنے ہیں سرکار۔ 21 سال دا سرکار دی عمر مبارک ہے، سرکار 63 سال میں بھی ہے نے ایڈے سونے نے، تے جوانی تے سرکار کتنے سونے ہون گے۔ اگر جیسا حسن نہ پتہ نہیں اور محمد مصطفیٰ دا حسن نہیں پتہ، جو اس نے میری گل ہی نہیں کرنا، جنگلیاں ٹھوستے ہوئے اور چپ کر کے دے اس نے میری گل نہیں۔ 21 سال کے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاظ دے میلے سے آپ سب تو پہلے آ کے دکان لانے، اجناس مختلف جگہ پر رکھتے ہیں، کھجور ہے، جو ہے، جو بھی ہے، کہتے ہیں جی اے آلہ وے، اے وچو چھانٹی کیتی ہے، اس چھانٹی کیتی، رلا کے اے پاکستان نہیں، رتا سیر کرنے واسطے راتی لیٹ لگاؤ جی، سارے ہی لا لے۔ جیسا سمجھ آئی جنہوں بازاروں لینا ہے، وہ اصلی ہم اس کریں تھوڑے تھوڑے، اگر بول پاؤ تو ذرا پھر تائید ہو جاوے گی میری کہ میں گل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اتنی لیٹا لگی ہونی نہیں سیباں تے ادوانے اندر راتی لیٹ ہو کہنے سارے کار بندہ تکنا تو پھر رتا بندہ ہونا ہے نا، ٹھیک ہے؟ وہ پاکستان والے نہیں ہے، کملی والا آیا صلی اللہ ہو، وہ ہر چیز کلیئر کرنے والے، صادق اور امین جنہوں نے لقب دیا تھا، یہ وہ دور ہے، صادق اور امین محمد مصطفیٰ ہے، صادق ہے نا، سچے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے کہ عملی پیٹی اتو جنیاں لینا کہنا سارے یہ جنے تے گھر آ کے تکو تے پٹو تے پھر سارے یہ جنے وہ پتہ چل جانا ہے اساں سارے اللہ سانو دھوکے تو محفوظ رکھے، ٹھیک ہے، ملاوٹ تو محفوظ رکھے، نہ اسی لیواں تے نہ کسی نو دیواں۔ اے مومن دی شان ہے، بولو تھوڑا جا بولو، ہمت پاؤ، مشکل کوئی نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ دھوکہ دہی نہیں کرنا چاہتا، مومن نہیں کرتا۔ سرکار کائنات فرماتی اے اللہ نے اور اے ایک دفعہ سج گیاں
نرخ بڑھاتے تھے لوگ، کیونکہ وزن بڑھتا ہے تو آپ نے اس کا جو نرخ تھا قیمت تھی کم کی پورے اوکاز کے میلے میں. اور تاریخ میں لکھا میں نے پڑھا ہے اوکاز کے میلے میں اس پوری سارے اس منڈی میں اور پوری اس لشکر میں جہاں سب سے زیادہ لوگ آ کر سامان کو کم دیکھتے تھے، بیچنے والے کو زیادہ دیکھتے تھے، وہ محمد رسول اللہ کی منڈی تھی. جہاں کملی والے کھڑے ہوتے لوگ سامان کو کم دیکھتے، جلوہ محمدی زیادہ دیکھتے. بھائی کیوں نہ دیکھیں، جہاں یوسف بھی جس کو بڑھ کے دیکھے وہ تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ ہو. تو نہ آپ کہتے کہ یہ جنس یہ ہے، یہ اس کی قیمت یہ ہے. سب سے پہلے لاتے، دکان سے جاتے، سب سے پہلے ختم ہی ہو جاتی. حسد تے وزن ہے نا، لوکاں درد تے پہنا ہے نا کہ اسانی دکان تے کوئی آنا نہیں تے ادھر محمد لوگ کیوں جانے، ادھر بھی لوکاں وقت پیدا نہیں، موت پیدا نہیں کہ یہاں مسیطہ دے لوکاں پیدا نہیں، لاشے تھے کیوں بڑھنی. بھیج دے دا مالک سودا بھی ٹھیک ہوئے. اگر لین آنی ہے تو بولو پھر تھوڑے دے صرف چھوٹو آگئی ہیں، بولو سنیں تھوڑا سا بولو میرے نام چلو. ٹھیک ہے سودا ٹھیک ہو تو دکان دور، کہتے ہیں کہ کشمیر والا تو جا کے دودھ اچھا وے، دودھ اچھے واسطے تو دور چلے جانے ہوں، علم حاصل کرنے واسطے بھی دور ہی چلے جانے ہیں. اپنا نصیب ہے، کسی کو کدھر اچھا لگتا ہے، کسی کو کدھر اچھا لگتا ہے. تو حسد بڑھتا تھا کہ یہاں پیچھے سرکار فارغ ہو جاتی تو چلے جاتے. پھر 21 سال عمر ہے. ایک دفعہ ایک آستی پیچھے ہویا کہ یار یہ جانا کدھر محمد بن عبداللہ چیک کے کرا. مجھے یہاں سے بات میں نے آپ کو سنانی شروع کی کہ کملی والا ساری زندگی صاحب استطاعت نہیں ہوئے، جو بھی آتا آپ فوراً عطا کر دیتے، عطا فرماتے. حالانکہ تجارت بھی کرتے، میں بھی دلیل دے رہا ہوں، تجارت کرتے. وہ بندہ آستی پیچھے ہے کہ کرتا کیوے. سرکار کائنات آئے، رستے میں ایک جگہ سٹے کیتا، رکے، فرمایا رک کے وہ آنے میں دائیں بائیں چھپ کے نظر چھپا کے پیچھے لگے ہیں. سرکار بیٹھے، اپنی کملی اتاری اور سارے درم دینار آئے 25 جگہ کے کٹھے کیتے، جگہ بدے، دوسری جگہ باندھے، تیسری جگہ باندھے، اپنی کملی میں رکھ دیے. پھر چل پڑے. وہ کہنا میں تک کرتا کہ یہ محمد بن عبداللہ ابھی تک رسول اللہ کا دعویٰ نہیں ہے، اظہار نہیں کیا. 21 سال عمر ہے سرکار کائنات، 40 سال بعد اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی ہیں جنہیں تکتے رہے ہو نا چھپ چھپ کے، اب واضح کرتا ہوں کہ میں محمد ہوں اور آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی. 40 سال جو میں نے تم میں گزارے، ایک جگہ انگل رکھو، نہیں رکھ سکتے ہو نا کہ میں تم ہی کہتے ہو صادق بھی ہے امین بھی ہے. بتاؤ میں نے کبھی دھوکہ کیا، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں بولا. اب بھی نہیں بولتا، سارے جھوٹے نے. سچا وہ ہے جو نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. اللہ تک کیا کرے، بولو سارے نہیں آتا. سچا وہی ہے. معبودان سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں تمہارے سامنے. وہ کہتا ہے جی میں پیچھے پیچھے. سرکار آئے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹا بچہ نکلیا، ایک پوٹلی کٹی میں پھینکے نکل گئے. میں پوچھا کہ کون ہے اندر، بندہ کون ہے؟ تیرا ابا کہیں نہیں. ابا کدھر ہی؟ اس کے ابا ہویا تے دین آویا جس دا ابا نہیں آ کے عطا کرتا دے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اپنے پراہے کا غم کھانے والا. حالی کی آپ نے اسکول میں پڑھی ہوگی، حالی الطاف حسین حالی کی لکھی نعت ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو سرکار کی طرف آپ کا ہدیہ بھی پیش ہو جائے گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اپنے پراہے کا غم کھانے والا. انہوں نے کہا کہ ہم تو بچپن میں تھے، میرا والد چلا گیا، جب سے یہ آتا ہے روزانہ خود کماتا ہے، دیتا ہمیں آ کے، دیتا ہمیں ہے آ کے. پورے مکے میں پھر پھر کر یتامہ مساکین کے بیواؤں کے گھروں میں دستک دی. کماتے خود ہیں، کھلاتے دوسروں کو ہیں. ایک کام اوکھا ہونا ہے، ایک کام اللہ کرے ایسی سنت اسی کدے کدے ادا کراں. حلوا ختم کرنا تے پکانا تے کھانا تے اے تو بہت میٹھا کام ہے، سنتا بہت اچھیاں نے کھانیاں تے کدے کھلانے والی سنت بھی اسی ادا فرماواں. ٹھیک ہے. دور رسول
ये अभी नबूवत का दौर आपका ऐलान नहीं किया इजहार के मैं नबी हाँ, पहले की बात हो रही है। ते फरमाया है सारे झूठे ने जितना सिर तुसा चाहे ने दिया और रखे ने, और ये सब झूठे हैं। सच्चा खुदा वहदहू ला शरीक की जात है, बाकी सब झूठे हैं। और एक और दलील देखें, जद्दुल अंबिया ना पुत्र है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा पुत्र है कि जिसने उस मंडी में सारे गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाड़ा चुकिया तो सीधे बुतखाने सारे आके कचूमर कट के कार जाके सो गए, कार जाके सो गए। वापस आए दरवाजा खोलिया के सजदा करा, अगे पहले सारे सजदे दे पए है, किसी का कान कोई नहीं, बुत दा किसी का सिर कोई नहीं। तल का मचा हुआ तो सारे भागे इब्राहिम की तरफ। ना उस दौर में वो नजूमी थे, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था कि उन्होंने ऑन किया और देखा कि किसने हमारे पुत्रों के साथ किया है। पता कैसे लगा भाई? सारे भाग के इब्राहिम के पास गए। कुरान है मेरे सामने, बड़े सूरह अंबिया समीना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहिम। उन्होंने पूछा किसकी था? सारे बोले इब्राहिम ने किया है, हमने सुना है हमारे पुत्रों के खिलाफ बोलता है, हसद पड़ता है। भाई नसीहत किसी ना कीता जावे ना, नसीहत बंदे बड़ी औखी लगनी ते ज़ाहर लगनी। पुत्र प्यो पुत्र नु करे कि पुत्र दौड़ फिर जासी मोटरसाइकिल कार रख ते बाहर ना निकल, वो मनेगा? वो कहेगा नहीं मेरी गर्दन बड़ी ठीक है तो मैं हूँ। नसीहत फिर तुसा पता है अपने पुत्र नु करे तो बस वक्त पै जाना है, हसद पड़ जाता है। बाहर किसी को नसीहत करें कि पता है मुँह चुक के खड़े आओ नमाज पढ़ा, और कहना तो पता है बस का मेरा बड़ा नमाजी है और तू शुरू हो गए तो हम तू नमाजी कहना सानू असद पड़ता है नसीहत में। तो जिसकी जो नसीहत ही अबू जाल को करे उसका मकाम क्या हो सकता है? सुभान अल्लाह। भाई जो नसीहत ही करे इब्तदा अबू लहब से, अबू जहल से, इन वडेरों लुटेरों और डाकुओं से इब्तदा करे नसीहत की और वसीयत की, असद ते पढ़ना आया ना। लोग वैरी थे आए बट्टे क्यों मारे? सरकार कायनात को यही लोग सादिक और अमीन कहते थे। और एक वक्त आया ओजरियां भी ऊपर डाली आकर मक्के में हदीमे काबा में, आप नमाज में सजदे में गए, ओजरी डाली गई, ऊंट की गंदी ओजरी, पत्थर मारे गए और आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए और आपको मारा गया। और उकास के उसी मेले में जहाँ जिस जगह पर आप सामान बेचते जाते थे एक वक्त था, और फिर एक वक्त आया आप सारी दुनिया के लोग वहाँ ये ले लो ओ ले लो, लेला इतने का, दुम्बा इतने का, बकरी इतने की, गाय और गधा और खच्चर इतने का, घोड़े की बोलियां लगती। वहां जाकर मोहम्मद की बोली कुरान की बोली होती। लोग कहते ले लो, लेला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हैवान ले लो। मोहम्मद कहते हैवान नहीं, ईमान ले लो। इससे बढ़कर मेरे पास खताबत के अल्फाज नहीं हैं। अगर आप समझ नहीं हैं तो फिर संजीदा हैं तो सुने आप। इससे बढ़कर मेरे दामन में खतीबाना जुमले नहीं हैं कि उसी उकास के मेले में कोई कहते बकरा ले लो, तुम्बा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हैवान ले लो। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं ईमान, हैवान बात की बात है, हैवान नहीं, ईमान ले लो, ईमान ले लो। ईमान घर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ईमान अता करते हैं। पूछना फारूक आजम से जाके कि जब गए नजर उठाई तलवार गिर गई, खुद सजदे में पाँव में आए, हाथ चूमते हैं, कहते हैं जी हाथ बढ़ाइए, ईमान अता कीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा ईमान अता करते हैं। कोई जाए तो सही, कोई दामन फैलाए तो सही, कोई आए तो सही। तो उसी मंडी में जहाँ कल सामान बेचते थे आज ईमान कहते हैं जी कुरान, ये उसी जगह पर आयत नाज़िल हुई, क़ालू वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। अबू लहब अबू जाल कहने लगे इसके कुरान को ना सुना करो। मंडी में कुरान। आजकल मैं अपने आप को भी पकड़ कर कहता हूँ, और आप भी मजहबी लोग हैं, ईमान वाले ईमान लोग हैं, अपने अपने हलकों में जानते होंगे बड़े बड़े खतीब और नात खां और कारी, और कहते हैं जी बंदे दसो पहले कितने ने, तो वह बंदियां जैसी बयान करा साड़ी तो ही ने। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो नहीं कहा मेरी तो ही ने, कोई सुनता ही नहीं था। सारे कहते थे ला तस्माऊ, ना सुनो इसकी आवाज। मोहम्मद फिर भी कहते थे ये हो ही नहीं सकता, तुम नहीं सुनते, तुम्हारी नस्लें आएंगी जो मोहम्मद की जुबान सुनेंगी, जुबान सुनेंगे भी, सर धुनेंगे भी, ईमान भी लाएंगे, जान भी देंगे, ईमान और इस्लाम की बात करेंगे भी।
اس ماحول میں آپ اور میں کہتے ہیں کہ پہلے بندے بھیج دینے، پہلے جا کے چیک کرو جتنے ساڈا خطاب ہے میرا خطاب ہے تو بندے ہیں نا کہ نہیں، دو بندے سے بلا لے ہمیں، کہتے ہیں میری توہین ہے۔ تو اگر سیرت مصطفیٰ پڑھی ہوتی نا، تیری توہین نہیں تھی، اسی میں تیرا اعزاز تھا۔ سبحان اللہ، بولو تھوڑا سا بولو، سبحان اللہ، تیرا اعزاز ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو کہ 50,000 بندے تھے، تو پہلے آنا، ابتدا میں آ، پکڑ پہلے، محنت کر، پھر تجھے اللہ وہ مقام دے گا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کوئی سننے والا نہیں تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا فتح مکہ کے بعد، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جو کم سے کم تعداد ہے 1.25 لاکھ صحابہ کی ہے، لوگوں نے 2.5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ بھی کہا، لاکھوں کی تعداد کے سامنے مجمع ہے اور دم بخود ہے، خاموش کھڑے ہیں اور سارے کہتے ہیں محمد آپ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں گے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے نہ سنو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، یکاد البرق یفتح ابصارہم فی آذانہم۔ قرآن کہتا ہے جب تم بات کرتے ہو تو روشنی ہوتی ہے، بات جب گرج چمک ہوتی ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں کہ کہیں قرآن ہمارے کانوں میں نہ آ جائے، باتیں وغیلا مچاتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے۔ آج محمد مصطفیٰ دیکھا، آج یہی لوگ ہیں، یہ خاموش ہیں، پہلے کہتے تھے بولو نہیں، آج کہتی ہیں چپ نہ کرو، بولتے رہو، تم بولتے ہو سینے ٹھنڈ بڑھتی ہے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اے متوالوں اور غلاموں اس مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونے والوں، تشریف لانے والوں، تمہارے اور میرے سینے کی ٹھنڈک صرف اور صرف اگر کسی جگہ میں ہے وہ محمد مصطفیٰ کے قرآن میں ہے، فرمان مصطفیٰ میں ہے، اگر نہ کسی جگہ ٹھنڈک حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر جب چلے جاؤ، گلیات چلے جاؤ، بشام اور بری اور جدر چلتے ہو چلے جاؤ، اگر اندروں اگ لگ جاوے نا تن من وچ ٹھنڈ نہیں پڑے گی، ٹھنڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ٹھنڈ ہے، سکون ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں مردنی نہیں ہے، اس میں زندگی ہے۔ تم ادھر بھی زندہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، تمہاری باڈی سلامت رہے گی، تمہاری نسلیں سلامت رہے گی، ہمارا کفن سلامت رہے گا، ہماری قبر سلامت رہے گی، ہماری قبر کا نشان باقی رہے گا۔ اگر باقی کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوا، باقی کے ساتھ تعلق ہے، ہم باقی ہیں، ہمارا جسم باقی ہے، ہمارا کردار باقی ہے، وگرنہ کئی لوگ ایسے سلاطین وقت دنیا میں آئے، ان کی قبریں اور نشان جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، محلات تو شاید گونگے اور الو بول رہے ہیں ان میں باقی ہوں، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، ختم ہو گئے سلاطین وقت۔ اور بعض ایسے فقیر منش لوگ تھے کہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے رہے، قال اللہ قال رسول کا درس دیا، مر گئے دنیا سے، اللہ نے نشان باقی رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بڑے بڑوں کے نشان مخفی جو چھپاتے ہیں وہ لے کر سامنے آتا ہے، جس طرح آج کل ایک سکینڈل سامنے آیا ہوا ہے جو بھونکتے تھے اسلام والوں پر۔ نہیں، میرا منبر اور میرا ماحول اور مسجد اجازت نہیں دیتی، تم سب سمجھتے ہو کہ جو سکینڈل ایک عالمی سطح پر ایک ننگا اور نشر ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ ننگا کیتا نہیں کیتا، ٹھیک ہے، اما بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اسلام والوں کو مسلمان ایک کی وجہ سے تم سب اسلام والوں کو اسلام کو بھونکتے تھے، آج اللہ نے اسلام کا اور اسلام والوں کا سر بلند کر رکھا ہے، تم خود ننگے ہو گئے ہو، تم کہتے ہو ہم تو بڑے امن اور فلاح اور عالمی اور اسلامی اور انسانی حقوق اور جہانی حقوق کے علم بردار ہیں، یہ علم برداری ہے، ٹھیک ہے؟ جو سمجھ رہے ہیں سمجھدار، میں ان سے بات کر رہا ہوں، جو سکینڈل آیا ہے میں بات نہیں کرتا، کھل کے نہیں ہوتی بات، مجبوری ہے ہماری، یہ انسانیت ہے، انسانیت کے حقوق ہیں، تو فائدہ سے تم سب لوگوں پر، آپ سے مراد نہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو دعوے تو بڑے کرتے تھے، ننگے ہوئے ہو تو کیا سامنے آیا؟
अगर चाहते हो यहाँ भी पर्दा पड़ा रहे, वहाँ भी हम सुरखरू रहें, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन पकड़ना पड़ेगा। इसमें हया भी है, इसमें वकार भी है, इसमें इज्जत भी है, इसमें सुकून भी है, इसमें ज़िंदगी भी है, इसमें सारा कुछ है। अगर इस्लाम से हम पीछे हुए, कुरान से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछे हुए, हम नंगे हो जाएंगे। अल्लाह आप सबको मुझे हमेशा अपनी बारगाह में इज्जत के साथ सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए और आलमे इस्लाम के मुंह पर हमें वो किरदार का तमाचा मारने की तौफीक दे। हम बताएं कि हम हकीकी मुसलमान हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के किरदार के हम वारिस हैं। हम आलमे इंसानियत के, हैवानों के, चिरन परिंद दरिंद इंसान जो भी हैं, कसे बाशत, सबकी हुकूक की पासदारी इस्लाम हक के माना में करता है। तुम झूठे हो, कसे पर्दा कुछ करते हो, जाहिरन कुछ करते हो। अब हमें समझ आया कि फलस्तीन के मामले में सब ये बड़े बड़े वडेरे गूंगे क्यों बन के बैठे हुए हैं। अंदर में दाल में कुछ काला काला था, इसलिए बड़ों को तुम मारते हो। अब हमें समझ आया है कि तुम इसलिए एक ही हमाम में तुम सब नंगे हो, इसलिए बोलने की तुम जुर्रत नहीं करते कि तुम्हें तुम्हारा बाप पकड़ लेगा। लेकिन अकबर जात भी बड़ी है, वो बड़ों फिरौनों को पकड़ लेता है। अल्लाह आप सबको मुझे हमेशा ईमान के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।